بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج پڑھیں گے بھائی دلالت لفظیہ بضعیہ کے اقسام، سبق نمبر 7۔ بھائی یاد رکھو دلالت لفظیہ بضعیہ، آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ دلالت لفظیہ بضعیہ کسے کہتے ہیں۔ دلالت کی قسمیں تھیں، پہلے دلالت کی 2 قسمیں ہوئیں، دلالت لفظیہ اور دلالت غیر لفظیہ۔ پھر دلالت لفظیہ کی بھی 3 قسمیں، دلالت لفظیہ بضعیہ، دلالت لفظیہ تبعیہ، دلالت لفظیہ عقلیہ۔ پھر دلالت غیر لفظیہ کی بھی 3 قسمیں، دلالت غیر لفظیہ بضعیہ، دلالت غیر لفظیہ تبعیہ اور دلالت غیر لفظیہ عقلیہ۔ آج دلالت لفظیہ بضعیہ کے اقسام بیان کریں گے بھائی یاد رکھو دلالت لفظیہ بضعیہ۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوگا کہ دلالت لفظیہ بضعیہ کے ہی اقسام کیوں ہیں، یعنی دلالت لفظیہ بضعیہ کے ہی 3 قسمیں کیوں ہیں، جو 5 قسمیں بیان کی اور دلالت لفظیہ تبعیہ، دلالت لفظیہ عقلیہ اور وہ 3 قسمیں جو دلالت غیر لفظیہ کی ہیں ان کی قسمیں نہیں بنائیں، صرف کس کی قسمیں بنائیں؟ دلالت لفظیہ بضعیہ کی قسمیں کیوں بنائیں؟ تو یاد رکھو یہاں پر یہ آپ کو بتائیں گے کہ دلالت لفظیہ بضعیہ کی ہی صرف اس لیے قسمیں بنائیں کیونکہ کسی کو سمجھنا سمجھانا وہ لفظ سے ہوتا ہے۔ کسی چیز کا سمجھنا اور سمجھانا کس سے ہوتا ہے؟ وہ لفظ سے ہی ہوتا ہے۔ یعنی کسی چیز کو، کسی آدمی کو ہم جب کوئی بات سمجھاتے ہیں یا اس سے کوئی بات سمجھتے ہیں تو وہ لفظ سے ہی سمجھتے ہیں۔ اور دلالت غیر لفظیہ اس میں تو لفظ ہوتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ تو یا لکھ کر ہوگی یا کسی اور وجہ سے ہوگی، لفظ سے نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے دلالت لفظیہ بضعیہ کے اقسام بیان کی۔ اچھا تو تبعیہ اور عقلیہ کیوں نہیں بیان کی؟ اس میں بھی تو لفظ ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھو دلالت لفظیہ بضعیہ کو چھوڑ کر کے دلالت لفظیہ تبعیہ اور دلالت لفظیہ عقلیہ اس لیے نہیں بیان کی کیونکہ لوگوں کی عقلیں جو ہوتی ہیں متفاوت ہوتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں۔ ایک مرد ہے، مثلا زید ہے، زید کی عقل کچھ اور ہے، عمر کی عقل کچھ اور ہے، بکر کی عقل کچھ اور ہے، اور ایسے ہی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، یعنی عمر کی طبیعت کچھ اور ہے، بکر کی طبیعت کچھ اور ہے۔ اس لیے طبیعت اور عقل متفاوت ہوتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں، الگ الگ ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان کو بھی ذکر نہیں کیا۔ تو صرف ایک ہی رہ گئی دلالت لفظیہ بضعیہ، تو دلالت لفظیہ بضعیہ کا ہی ذکر کیا۔ دیکھیں یاد رہے کہ فن منطق میں پچھلے سبق میں ذکر کی گئی ہیں 6 دلالتوں میں سے صرف دلالت لفظیہ بضعیہ کا ہی اعتبار ہے اور اسی سے بحث کی جاتی ہے، کیونکہ استاذ کے سمجھنے اور طالب علم کے سمجھنے میں آسانی اسی سے ہے، جبکہ دلالت غیر لفظیہ کی اقسام ثلاثہ لفظ ہی نہیں ہے۔ بھائی لفظ ہی نہیں ہے جب تو ان سے اب دلالت کیسے ہوگی؟ حالانکہ افادہ یعنی غیر کو فائدہ پہنچانا اور استفادہ یعنی غیر سے فائدہ حاصل کرنا لفظ سے ہوتا ہے، اور دلالت لفظیہ کی 2 قسمیں ہیں، تبعیہ اور عقلیہ۔ لفظیں تو ہیں مگر ان سے بحث نہیں کی جا سکتی کیونکہ انسانی طبیعتیں اور عقلیں مختلف ہیں، لہٰذا یہاں دلالت لفظیہ بضعیہ کے اقسام کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی 3 اقسام ہیں۔ اب بھائی دلالت لفظیہ بضعیہ کی 3 اقسام ہیں، یعنی دلالت لفظیہ بضعیہ کی 3 قسمیں ہیں، اس کی 3 اقسام ہیں۔ تو دلالت لفظیہ بضعیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے دلالت لفظیہ بضعیہ مطابقیہ، ایک ہے دلالت لفظیہ بضعیہ تضمنیہ، ایک ہے دلالت لفظیہ بضعیہ التزامیہ۔ تو دلالت لفظیہ بضعیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ ایک دلالت لفظیہ بضعیہ مطابقیہ، ایک دلالت لفظیہ بضعیہ تضمنیہ، ایک دلالت لفظیہ بضعیہ التزامیہ۔ پھر سے ایک بار دوہرا لیں تو دلالت لفظیہ بضعیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ ایک دلالت لفظیہ بضعیہ مطابقیہ، ایک دلالت لفظیہ بضعیہ تضمنیہ، ایک دلالت لفظیہ بضعیہ التزامیہ۔ اب یاد رکھو دلالت لفظیہ بضعیہ مطابقیہ اسے کہتے ہیں، دلالت لفظیہ بضعیہ مطابقیہ اسے کہتے ہیں جس میں لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے، جس میں لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے۔
کیونکہ دلالت لفظی وضعیہ مطابق یہ کیا ہے؟ جس میں لفظ اپنے تمام اپنے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے، یعنی لفظ جو ہے اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے. ایسا نہیں کہ آدھے پر کیا آدھے پر نہیں کیا، بلکہ پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے. بھائی موضوع لہو آپ کو میں بتا چکا ہوں. موضوع لہو کسے کہتے ہیں؟ جس کے لیے وہ چیز وضع کی گئی ہے. مثلا چھری ہے، یہ چاقو ہے، چاقو کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ چاقو کو اس کے فل اور دستے کے لیے وضع کیا گیا ہے. فل جس سے کاٹتے ہیں اور دستہ جس سے ہم اس کو پکڑتے ہیں. تو دستہ اور فل کے لیے یہ چاقو کا لفظ وضع کیا گیا ہے. تو یہ ہوا موضوع لہو. بات سمجھ آ گئی؟ موضوع لہو کسے کہیں گے؟ جس کے لیے کوئی چیز وضع کی گئی ہو. اب لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے، یعنی جس کے لیے وہ لفظ وضع کیا گیا ہے وہ پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے. پورے جس کے لیے وضع کیا گیا اس کے پورے پر دلالت کرے. اسے دلالت لفظیہ وضعیہ مطابقیہ کہتے ہیں. جیسے بھائی مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کرسی. تو کرسی کے 4 پیر ہوتے ہیں، ایک بیٹھنے کی سیٹ ہوتی ہے اور ایک ٹیک لگانے کی جگہ ہوتی ہے. تو کرسی اسی کو کہتے ہیں جس کے سب پیر ہوں اور ٹیک لگانے کی جگہ ہو اور چاروں پیر ہوں. اسی کو کہتے ہیں، اسی کو ہم موضوع لہو کہتے ہیں. اب دیکھیے یہ جیسے میں نے کرسی بولا تو آپ کے ذہن میں وہ پوری کرسی سمجھ میں آ گئی جو میں بولنا چاہ رہا ہوں. کیونکہ کرسی خالی 2 پیر کا نام نہیں ہے، خالی ٹیک لگانے کی جگہ کا نام نہیں ہے، ایسی خالی بیٹھنے کی جگہ کا نام نہیں ہے، بلکہ کرسی اسے کہیں گے جس کے ٹیک لگانے کی جگہ بھی ہو، بیٹھنے کی جگہ بھی ہو اور 4 پیر بھی ہو. انہیں کیا کہتے ہیں؟ کرسی کہتے ہیں. اب کوئی کہے کرسی لیکن مراد لے اس سے سارے خالی پیر، تو یہ دلالت مطابقیہ نہیں ہے. دلالت مطابقی اسے کہیں گے، دلالت مطابقی اسے کہیں گے کہ پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے. پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے، یعنی تھوڑے بہت پر نہ کرے، پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے. جیسے بھی میں نے کہا چاقو، تو چاقو میں نے جیسے کہا آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا فوراً. پھل اور دستے کا نام چاقو ہے. پھل اور دستے کا نام چاقو ہے. تو پھل اور دستہ یعنی جس سے کاٹا جاتا ہے اور جس میں ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ چاقو ہے. تو یہ مطابقی ہے. مثال لے لیں بھائی، آپ کوئی اور مثال لے لیں. میں آپ سے کہتا ہوں گھر. تو گھر صرف اینٹ کا نام نہیں ہے، سیمنٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ ان سب کو مرکب کر کے جو یعنی جوڑ کر کے جو بنتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ گھر ہے. تو یہ دلالت مطابقی ہے. دلالت مطابقی پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے، پورے معنی موضوع لہو. اور دلالت لفظیہ وضعیہ تضمنیہ. دلالت لفظیہ وضعیہ تضمنیہ اسے کہیں گے جو لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت نہ کرے، صرف ایک جز پر دلالت کرے. پورے پر دلالت نہ کرے بلکہ صرف تھوڑے بہت پر دلالت کرے، جز پر دلالت کرے. بھائی جیسے میں نے آپ سے کہا بھائی میری زید نے کرسی توڑ دی، کرسی توڑ دی. تو جب میں نے کہا کرسی توڑ دی، میں نے کیا کہا؟ کرسی توڑ دی. تو اب یہاں پر کرسی سے کیا مراد ہے؟ کیا پوری کرسی توڑ دی؟ نہیں، بلکہ کرسی کا ایک جز توڑا ہوگا، یا تو اس کے پیر توڑے ہوں گے، یا بیٹھنے کی جگہ توڑی ہوگی، یا ٹک لگانے کی جگہ توڑی ہوگی. ایسا نہیں کہ پوری جگہ توڑ دی گئی ہو، پوری کرسی توڑ دی گئی ہو، نہیں، ایسا معنی نہیں ہے. ایسے میں کہتا ہوں بھائی میں نے چاقو پر دھار لگائی. تو بتاؤ چاقو پہ جہاں پکڑا جاتا ہے اس کو بھی دھار لگائی جاتی؟ نہیں، بلکہ جس کو کاٹا جاتا ہے، جس کے ذریعے ہم کسی چیز کو کاٹتے ہیں اس پر دھار لگاتے ہیں. تو یہ دلالت تضمنی ہے، کیونکہ جز پر دلالت ہو رہی ہے. جس خالی کس پر دلالت ہو رہی ہے؟ جز پر دلالت ہو رہی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں میں نے آج کتاب پڑھی، نساء المنطق کتاب پڑھی. تو بتاؤ کہ پوری کتاب پڑھ لی؟ نہیں، تھوڑی بہت پڑھی ہوگی، جز پڑھا ہوگا صرف. تو یہ دلالت تضمنی ہے. تو دلالت مطابقی اسے کہیں گے جو اپنے معنی موضوع لہو پر پورے پر دلالت کرے، اور دلالت تضمنی جو اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے. ایسے دلالت لفظیہ وضعیہ التزامیہ. اب دلالت لفظیہ وضعیہ التزامیہ سمجھ لیں. دلالت لفظیہ وضعیہ التزامیہ اسے کہتے ہیں جو اپنے معنی موضوع لہو پر بھی دلالت نہ کرے، جو اپنے پورے معنی موضوع لہو پر بھی دلالت نہ کرے، اور نہ ہی اس کے جز پر دلالت کرے، بلکہ اس کے خارج پر جو اس کے ساتھ لازم ہے اس پر دلالت کرے. یعنی اس کے ساتھ لازم ہے، اس میں نہیں ہے. یعنی وہ اپنے معنی موضوع لہو پر دلالت نہ کرے، جس کے لیے وضع کیا گیا ہو اس کے لیے دلالت کرے ہی نہیں، بلکہ اس کے لازم پر جو اس کے ساتھ خارج میں لازم ہے اس کے ساتھ دلالت کرے. بھائی مثال کے طور پر کرسی پر رنگ لگا ہوا ہے سفید. تو یہ سفید جو رنگ ہے کرسی پر، تو کرسی
تو اس کا نام ہے جو ٹیک لگانے کی جگہ ہو، جس کے 4 پیر ہوں اور بیٹھنے کی جگہ ہو۔ لیکن میں کہتا ہوں کرسی کا رنگ، تو یہ اس کے ساتھ لازم ہے، اس کے ساتھ کیا ہے؟ لازم ہے، تو یہ اس کے لیے موضوع لہو یعنی دلالت لفظیہ وضعیہ التزامیہ ہے۔ یہ میں کہتا ہوں سورج، سورج کی دلالت دھوپ پر، جیسے میں نے سورج بولا تو آپ کو دھوپ سمجھ میں آ گئی، دھوپ سمجھ میں آ گئی، تو یہ دھوپ کیا ہے؟ اس کے ساتھ لازم، جب بھی سورج نکلے گا تو دھوپ ہوگی۔ ایسا تو نہیں کہ سورج کو دھوپ کہتے ہیں، نہیں نہیں، بلکہ یہ ہے کہ سورج جب بھی نکلتا ہے تو دھوپ ہے، اس کے ساتھ کیا ہے؟ یہ لازم ہے۔ کیا ہے بھائی؟ لازم ہے، لازم ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا بھائی آپ کو۔ دیکھیے دلالت لفظیہ وضعیہ مطابقیہ، اس کی 3 قسمیں: دلالت لفظیہ وضعیہ مطابقیہ، دلالت لفظیہ وضعیہ تضمنیہ اور دلالت لفظیہ وضعیہ التزامیہ۔ دلالت لفظیہ وضعیہ مطابقیہ وہ دلالت لفظیہ وضعیہ جس میں لفظ اپنے پورے معنی موضوع له پر دلالت کرے، جیسے چاقو کی دلالت فر اور دستے پر۔ دلالت لفظیہ وضعیہ تضمنیہ وہ دلالت لفظیہ وضعیہ جس میں لفظ اپنے معنی موضوع له کے صرف جز پر دلالت کرے، جیسے لفظ چاقو کی دلالت صرف دستے پر یا پھل پر۔ دلالت لفظیہ وضعیہ التزامیہ وہ دلالت لفظیہ وضعیہ جس میں لفظ اپنے معنی موضوع له کے لازم پر دلالت کرے، جیسے لفظ سورج کی دلالت دھوپ پر۔ وضاحت، جسے اب یہاں پر اچھے طریقے سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ وضاحت، جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے بازار سے چاقو خریدا۔ اب یاد رکھو، جیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، مثال کے طور پر 3 صورتیں ہیں: ایک دلالت لفظیہ مطابقیہ، ایک دلالت لفظیہ وضعیہ تضمنیہ اور ایک دلالت لفظیہ وضعیہ التزامیہ۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں نے چاقو خریدا، بازار سے میں نے چاقو خریدا، تو بتائیے آپ مجھے، جب آپ یہ کہیں گے کہ میں بازار سے چاقو خرید کے لے کر آیا، تو کیا آپ خالی جس سے کاٹا جاتا ہے اس کو خالی خرید کے لے کر آئیں گے، یا جس کے ذریعے پکڑا جاتا ہے اس کو پکڑ کے اس سے وہ مراد ہوگا؟ نہیں نہیں، بلکہ جب چاقو کہا جائے گا تو پھل اور دستہ دونوں مراد ہوں گے، بلکہ دونوں اس میں سمجھے جاتے ہوں گے۔ جس کے ذریعے کاٹا جاتا ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہوگا، اور جس کو پکڑا جاتا ہوگا وہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں میں چاقو پر دھار لگا رہا ہوں، تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ کہ پورے چاقو پر دھار لگا رہا ہوں؟ نہیں، بلکہ چاقو کے ایک جز پر، جو پھل ہے جس سے کاٹا جاتا ہے، اس پر میں دھار لگا رہا ہوں۔ تو یہ دلالت لفظیہ وضعیہ تضمنیہ ہے اور لفظیہ وضعیہ مطابقیہ ہے۔ اور اگر میں آپ سے کہوں سورج میرے گھر میں دن بھر رہتا ہے، تو بتائیے سورج میرے گھر میں دن بھر رہتا ہے کہ سورج رہتا ہے؟ نہیں، سورج تو اوپر رہتا ہے، آسمان میں ہے، بلکہ میرے گھر میں جو رہتا ہے وہ دھوپ ہے، دھوپ رہتی ہے میرے گھر میں، تو وہ لازم ہے اس کے ساتھ، یعنی دھوپ کے ساتھ کیا ہے؟ لازم ہے۔ دیکھیے جیسے کوئی شخص کہتا ہے میں نے بازار سے چاقو خریدا، تو اس وقت لفظ چاقو کی دلالت پورے چاقو پر ہوگی، لہٰذا یہ دلالت مطابقیہ ہے۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ میں نے چاقو کو تیز کیا، تو اس وقت لفظ چاقو کی دلالت صرف پھل پر ہوگی، دستے پر نہیں، لہٰذا یہ دلالت تضمنیہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ میرے گھر میں شام تک سورج رہتا ہے، تو اس وقت اس کی مراد یہ ہے کہ دھوپ میرے گھر میں شام تک رہتی ہے، اور دھوپ نہ تو سورج کا کل ہے نہ جز ہے، بلکہ لازم ہے، لہٰذا یہ دلالت التزامیہ ہے۔ فائدہ: دلالت مطابقیہ، دلالت تضمنیہ اور دلالت التزامیہ۔ چلیے بھائی بس اتنا ہی رکھیں، کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔